بس اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے آج، اگر آپ کے ظاہر پر میل کچیل چڑھ جائے تو آپ کو سکون نہیں ملتا، تو اگر دل پر میل کچیل چڑھ جائے تو لوگ کہتے ہیں نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، وضو ٹھیک کرتا ہوں، اور جو پیر صاحب نے وظیفہ بتایا وہ بھی پڑھتا ہوں، اور آپ نے جو مجھے ورد دیا تھا اس کو بھی میں اچھے طریقے سے پڑھتا ہوں، پر سکون نہیں ملتا، بے قرار ہوں، بے چین ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، میں تکلیف میں ہوں۔ تو میرے بھائی سمجھ لیں کہ اگر آپ کے باطن پر کوئی دھبا لگ گیا ہے، کوئی داغ چڑھ گیا ہے، تو پھر نماز پڑھنے سے بھی، ذکر کرنے سے بھی آپ کو بے سکونی اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اندر دھبا ہے۔ یاد رکھ لیں، قرآن مجید نے کہا کہ یہ جو محبوب تمہیں دیے ہیں یہ اس لیے دیے ہیں کہ آیتیں پڑھتے جائیں گے اور تمہیں صاف کرتے جائیں گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویزکیکم ویزکیکم، یہ میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے، تمہیں پاک کریں گے رسول پاک، تمہارے اندر جو دھبے ہیں، جو میل ہے وہ اتر جائے۔ یہ دھبے کون سے ہیں؟ حسد ایک دھبے کا نام ہے، تکبر ایک دھبا ہے، لالچ ایک دھبا ہے۔ یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ آدمی کو بے چین رکھتا ہے، انسان مانتا نہیں لیکن بے چین اس لیے ہوتا ہے کہ جل رہا ہوتا ہے، اوپر سے بو نہیں آ رہی ہوتی پر اندر سے بو پھوٹ رہی ہوتی، تو وہ جو جلتا ہے نا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کر دوں، رہنے دوں، کسے گالتے تھے ہاں نہ کرو نا، کر دوں ایک بات، نیک لوگ بھی حسد کرتے ہیں، ہو گئے انہوں ناراض، میں تو انہوں پوچھے ایسی کہ نہیں نہ ہو گئے، یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، نیک لوگ بھی، اب آپ مجھے گھورنے لگ گئے ہیں، جو نیک ہیں وہ گھور رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے، لیکن میری بات غور سے سنو، میں ترمذی شریف کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی، حسد نیکیوں کو، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور حسد بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث بتاتی ہے کہ بعض نیک لوگ بھی حسد، اب سمجھ آ گئی نا بات کی؟ عزیز دوست، حسد، آپ نے نماز پڑھی لیکن حسد ہی نہ چھوڑا، روزہ رکھا پر حسد ہی نہ چھوڑا، علم پڑھا پر حسد ہی نہ چھوڑا، وہ آپ کو بے چین کرے گا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کرنے والا بندے پر اعتراض نہیں کرتا، رب کی تقسیم پر اعتراض کرتا، وہ کہتا ہے اسے کو دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھا، اللہ کی تقسیم پر معاذ اللہ۔ جب آپ میں حسد آتا ہے نا، جب آپ جلتے ہیں، پھر آپ بے سکون ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، پھر آپ اپنی نعمت پر شکر کرنے کی بجائے دوسرے کی نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسد نہ کرو، رشک کرو۔ کیا کرو؟ اور رب کے خزانے کوئی خالی تو نہیں نا، عرض کرو مالک اسے دیا ہے تو فضل کرنا مجھے بھی عطا فرما۔ حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رشک کریں۔ دیکھیں حضور کس طرح تزکیہ کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں پر رشک کرو۔ رشک حضور کس پر؟ حضور فرمانے لگے ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، اور دوسرا مال اللہ نے دیا ہو تو وہ صبح شام اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور فرمایا دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ صبح بھی قرآن کا درس دے اور شام بھی قرآن کا درس دے۔ رشک کا مزاج بنائیں، رشک کا، کہیں واہ واہ کیا بات ہے۔ دیکھیں نا، جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو اللہ ہمارا رب ہے نا، اس وقت ہمیں پتہ کیا کرنا چاہیے؟ بندہ نہیں دیکھنا چاہیے، رب کی عطا دیکھنی چاہیے، کہنا چاہیے کیا شانیں ہیں میرے رب کی۔ دیکھو کل غریب تھا تو آج اللہ نے کتنے رنگ لگا دیے، کل اس کو کوئی جانتا نہیں تھا اور آج دیکھو رب کریم نے کتنا نواز دیا ہے۔ رشک کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی ابو بکر پر رشک کیا ہے، میں نے ساری زندگی ابو بکر پر، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، حسد نہیں کیا، کیا کیا ہے؟ وہ رشک کرتے تھے، کہتے تھے ابو بکر تیری کیا بات ہے، دوڑ ساری زندگی لگی رہی کہ میں نے ابو بکر سے نیکیوں میں آگے گزرنا ہے، پر ان کا اختلاف نہیں ہوا،
حضرت ابو بکر صدیق تو جاتے وقت اپنی جگہ پہ جانشینی حضرت عمر کو بنا کے گئے. وہ کہتے ہیں میری دوڑ لگی رہی کہ میں نے نیکیوں میں آگے گزرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق بڑے بیمار تھے, علیل تھے. جب آپ نے کہا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا, لوگوں نے کہا حضور وہ تو بڑے سخت آدمی ہیں. تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں, اس حالت میں جو بڑا جھوٹا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے. فرمایا تم جسے سخت کہہ رہے ہو نا, اگر میرے مالک نے مجھ سے پوچھا کہ ابو بکر تو میرے محبوب کی امت کس کے حوالے کر کے آیا ہے, تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت کو سب سے زیادہ پیار کرنے والا تھا اسے تیرے محبوب کی امت کا سربراہ بنا کے آیا. وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی رشک کیا ہے جناب صدیق اکبر کا. دیکھیں نا, سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. تو جن کو دیا نا اللہ نے, وہ بھی 15 مفتیوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ شاید کوئی گنجائش دے ہی دے کہ تیرے تھوڑے بندے ہیں, بڑے فتوے ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی, گنجائش تلاش کرنے. اس لیے زیادہ لوگوں سے کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں دوستوں سے, میں کہتا ہوں زیادہ مسئلے پوچھتا ہی وہ بندہ ہے جو گنجائش لینا چاہتا ہے, کہتا ہے کہیں سے کوئی رستہ بن جائے نکل جاؤں. 2.5% دینا بڑا مشکل ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں تو 50% لے آیا تھا. آپ سمجھے میری بات, جس کے بینک اکاؤنٹ کے اندر 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے, آپ اس سے کہیں نا 50 لاکھ دے, اللہ کے رستے میں دیتا ہے, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت عمر کہتے ہیں میں 50 لاکھ لے کے آیا تھا. ہم جب آدھا مال بیان کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی شے ہی نہیں تھی, یعنی آدھا مال کہتے ہیں میں لے کے آیا تھا, پورا 50 لاکھ میں نے پیش کیے. لیکن فرماتے ہیں جب میں نے کہا جب ابو بکر سے آگے نکلنا رشک کر رہا ہوں, کہتے ہیں ان دنوں حضرت صدیق اکبر کے حالات بھی ذرا کمزور تھے, ویسے بھی قحط پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا آج میں نے جیت جانا ہے, لیکن کیسے جیتوں. جب پلٹ کے دیکھا تو ابو بکر کے سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں, کرتا اتار کے تو ٹاٹ کا لباس پہن لیا, تینوں لب دیاں آپ گواچے. وہ سارا کچھ اتار کے لے آئے. کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو جو نبی پاک نے سوال پوچھے نا ہم دونوں سے, سوالوں میں ہی بڑا فرق تھا, سوالوں میں ہی بڑا فرق تھا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو, میں نے حضور آدھا لے آیا ہوں. سوالوں میں ہی بڑا فرق تھا. پھر غور کریں میری بات, سوالوں میں ہی بڑا فرق تھا. مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو, یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں. کہتے ہیں قربان جاؤں, مجھ سے پوچھا لے کے کیا آئے ہو, اور ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. سوالوں میں ہی بڑا فرق ہے. مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو, اور ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر چھوڑ کے کیا آئے ہو. کہنے لگے ان کا جواب بھی بڑا شاندار تھا. مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو تو میں نے کہا حضور 50%. ان کو کہنا چاہیے تھا 100% لے آیا ہوں, لیکن حضور نے پوچھا چھوڑ کے کیا آئے ہو. تو دیکھو یہ قابل رشک لوگ ہیں. حضرت صدیق اکبر بولے, کوئی عرض کرنے لگے حضور میں کوئی لوارث تو نہیں نا, میں کوئی کنگال تو نہیں نا جس کا گھر خالی ہو گیا ہو. یا رسول اللہ میں گھر بھرا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں, میرے گھر میں خدا بھی ہے اور محمد مصطفیٰ بھی ہے. میں اللہ رسول کو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ رسول کہتے میں نے رش کیا ساری زندگی. ہمارا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں نا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نا وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے, اس کو کیوں ملا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا ہے. میں نے ساری زندگی کہا واہ خدیجہ تیری کیا بات ہے, حضور اتنا چاہتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے, اتنی باتیں بتاتے, میں رشک کرتی, رشک خدیجہ کیا بات. آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدہ خدیجہ کا نام لیتے تھے نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. تو میں سوچتی تھی وہ کتنی نصیبوں والی بیوی ہے, جس کا تذکرہ کرتے ہیں تو آنکھیں اور نم ہو جاتی. دیکھیں نا حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا, ذرا رشک دیکھنا. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یہ پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں, حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے تھے. تو حضرت عائشہ سے اس شخص نے کہا جی نہیں نہیں میں نے تو مردوں میں پوچھا تھا. تو آپ فرمانے لگے یہ بھی کوئی مشکل سوال نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ کے شوہر علی سے کرتے تھے.
بتا دیا۔ اب مشکات میں دوسری حدیث اسی کتاب میں موجود ہے، کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے پکی بات ہے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ تو بندہ کہنے لگا جی نہیں میں نے تو مردوں میں پوچھا تھا۔ تو آپ فرمانے لگے یہ بھی کوئی مشکل سوال کوئی نہیں، عائشہ کے والد ابو بکر صدیق، وہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ پیارے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف والے، بڑے قابل تھے، عالم تھے، درویش تھے۔ اگر آپ موبائل چھوڑ کے میری بات پہ توجہ کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ ویسے جس نے بنائے تھے اس نے لکھا نہیں تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں ہی رکھنا، یہ اس نے نہیں کہا تھا۔ جب ایجاد کرنے والے نے تھوڑی کہا تھا کہ یہ میں نے اس لیے بنایا کہ اس کو ہاتھ میں رکھنا، ہاتھ میں تسبیح رکھا کریں، یہ جیب میں رکھنے کے لیے، جب بجے تو باہر نکالے، مہربانی فرمائیں، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تو نا جی ایک دوست ایک دن بڑا دور کا سفر کر کے آئے اور انہوں نے کئی دفعہ مجھے یہ باور بھی کرایا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ باور بھی کراتے ہیں تو پیار سے بتاتے ہیں، بتایا میں بڑی دور سے آیا ہوں، لیکن ہر 1.5 منٹ کے بعد جیب سے موبائل نکال لیتے تو میں انہوں نے آکھے میں کہ یہ زیارت کرنی چاہتے تھے گھر ہی کر لینی سی، تو نہ لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت، آپ تو میری زیارت کرنے آئے تھے بقول آپ کے، حالانکہ کوئی زیارت والا یہاں رٹا بھی کوئی نہیں، لیکن موج ہے نا لوگوں کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج تو مجھے شفیق صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے لائیو تقریر کرنی ہے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں بھی ریکارڈنگ کرانے جانا ہے۔ آپ مہربانی کریں، آج تو آمنے سامنے بیٹھے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلو تھوڑا سا سامنے بیٹھ کے بھی بات، وہ کسی نے کہا تھا کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک بندے نے پوچھا جی حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے کیا مصیبت بنی ہے اس بحث میں پڑھنے کی، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ۔ کہنے لگا جی آپ عالم کس بات کے ہیں، سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ فرمانے لگے چلو دے دیتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب فرمانے لگے کہ عائشہ بیوی ہیں نبی پاک کی اور فاطمہ بیوی ہیں علی پاک کی۔ فرمانے لگے یہ جو علی کی بیوی ہیں یہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ بیٹی ہیں نبی پاک کی اور عائشہ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق کی۔ تو فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی کبھی بھی نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ کے اندر پیر صاحب نتیجہ کی یہ فرمان لگے گھر جا کے کٹی ان میں گل دس چڑی ہے نتیجہ، بھئی بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، تو آپ بڑوں کے کو تولنے کیوں لگ گئے؟ آپ رشک دیکھیں کتنا ہے، وہ آپس میں رشک کر رہے ہیں، تم کہتے ہیں لڑائیاں کرتے تھے، وہ تو رشک کر رہے ہیں میرے بھائی، رشک دیکھیں نا۔ میرا دل کر رہا ہے آپ کو ایک خاص بات بھی عرض کروں۔ حضرت القول البدیع میں نا امام سخاوی نے لکھا ہے، ان کا ذرا آپس میں رشک دیکھیں کتنا ہے، حسد نہیں رشک۔ یہاں تو پیروں کی کرامتوں پر بھی پوری جناب وہ لڑائی چلتی ہے، پوری لڑائی کہ میرے پیر صاحب کی زیادہ ہے، وہ کہتا میرے پیر صاحب کی زیادہ ہے۔ وہ خدا کا خوف کریں، پیر کی کرامت نہیں ہوتی، پیر کی استقامت ہوتی ہے، سنت شریعت پر پابندی ہوتی ہے، وہ جتنی زیادہ پابندی کرے اتنا زیادہ باعث سے کرامت ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کرنا۔ حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا۔
کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا. ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی. مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی, اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود تھا. اب اس پر پورا باب باندھا ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے. وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کوئی چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں. وہ خواب میں نہیں ہوتی, وہ حقیقت میں ہوتی ہے. پورا باب ہے. بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا, وضو کیا, سنت پڑھی, مسجد چلا گیا, جا کے صف میں بیٹھ گیا. عمر فاروق آئے جماعت کرانے. کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی. میں سمجھا اتفاق ہے, لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی. کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی. حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی, صاف کی, کھائی, دوسرے صحابی کو, تیسرے کو, چوتھے کو, 15-16 صحابہ کو ملی, مجھے بھی دی. کہتے ہیں کھجور کھائی, مزہ بڑا آیا. حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی, ادب تھا. عمر سے تو یرانہ تھا نا اپنا. ان کا رشک دیکھیں, آپس میں رشک دیکھیں, حسد نہیں رشک. فرماتے ہیں یرانہ تھا نا, تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور. تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی, صاف بھی کی, میں سمجھا ملنے لگی ہے, اٹھائی بھی, صاف بھی کی, اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا, میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے. فرمانے لگے علی ایسے نہ کر, اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے. حضور سے دوسری لی نہیں, نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں, تو میں کیسے دے دوں. خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں وہ دے گل وچ پا لیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا, ڈر دی ماری میں ڈر دی ماری اکھ, کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی. ربا اے رات مکن نہ دیویں, اے رات مکن نہ دیویں. ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں, کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے, رشک. حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے. کہنے لگی علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے. رشک کریں خدا را, چھوڑ دیں حسد کرنا, چھوڑ دیں ایک دوسرے سے جلنا. اب تو آپ یقین کریں دیندار لوگوں کا, اہل حق لوگوں کا جواب در جواب, جواب الجواب. اس طرح ہم نے الجھایا ہے چیزوں کو کہ نیا آنے والا آدمی کہتا ہے کہ دین کی اصل بات اصل میں بتا کون رہا ہے. تو میلہ لگ گیا ہے, کوئی کہانی سنا رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, اس کو غلط کہہ رہا ہے. کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو بالکل ٹھیک ہو. ہمارے حسد نے اتنی تباہی کر دی. کسی کے حق میں خیر والی بات ہو, جب آپ حسد کریں گے تو بے سکون رہیں گے. دوسری بات یہ, بے سکون بندہ پتہ کون رہتا ہے. میں نے یہ بھی آیت پڑھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو, خبردار ہو جاؤ, اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں میں چین ہو. پتہ ہے بے سکون کون رہتا ہے؟ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانتا ہے. عقیدہ توحید اسلامی عقائد کی جان ہے. جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا معنی یہ ہے کہ اب میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اب رب غریبی میں رکھے پھر بھی میں راضی ہوں, بیماری میں رکھے پھر بھی راضی ہوں, صحت میں رکھے پھر بھی, اولاد دے تو پھر بھی راضی ہوں, نہ دے تو. سمجھے میری بات کو, یہ توحید ہے. ہم نہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. دوست اکثر آ کے کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, تو انہیں کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو, کہتے ہیں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں پر شفا نہیں ہو رہی. تو میں کہتا ہوں پھر آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں, پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بھی تو سیکھو نا, راضی رہنا بھی تو سیکھو. بہت ساری بے سکونی اس بات کی ہے کہ ہم ہم چاہتے ہیں میری مرضی کا سکون ہو, میری مرضی کا گھر ہو, میری مرضی کے بچے ہوں. بھئی ایسا نہ کریں. آپ اپنے حق میں اپنے رب کے فیصلوں کو قبول کریں. آپ قبول کریں اپنے مالک کے فیصلوں, آپ راضی رہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے, بے سکونی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مان بھی لیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, مان لیا ہے,
پھر یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اسے پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے اور کب دینا ہے. جانتے ہیں نا وہ بے سکونی کس بات کی ہے، بے قراری کس بات کی ہے. ایک مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات بتانا، جاگے جی آپ لوگ میری بات پہ توجہ کریں. جو آدمی باہر گن لے کے کھڑا ہوتا ہے مسجد میں، تراویح کے نمازیوں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی اہمیت ہے اس کی؟ یہ جو آپ کے فوجی کھڑے ہیں سرحدوں پہ، ان کی حفاظت ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا؟ لیکن آپ پابند کریں کہ یار تجھے نہیں پتا اندر جماعت ہو رہی ہے تو چھوڑ. ہم نہ پتہ کیا کرنے لگے، ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں. وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے دیکھو کتنا مجبور ہوں، کتنا غریب ہوں، باہر کھڑا ہوں، سرحد پہ کھڑا ہوں، لوگ گھروں میں موجے کر رہے ہیں. اسے یہ نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنکھ جہنم پر حرام ہے، وہ آنکھ جو اللہ کی رضا کے لیے پہرے داری کرتی ہے، لیکن وہ وہاں کھڑا ہے تو بے سکون ہے. اسی طرح ہر بندہ جہاں وہ بیٹھا نا، وہ کہتا ہو سب سے مشکل میں ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اس لیے بے سکون ہیں. اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کریں، چھوڑ دیں چکر بازی سے. بس میں آپ کو ایک بات عرض کروں، بہت ساری کتابوں کے نچوڑ کے طور پر ہمارے بزرگ جی فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی مرضی کا نتیجہ مانگتا ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے، اور جب سارا کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر رب فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو میرے اوپر بھروسہ تو کر، میں تیری دنیا بھی سنوار دوں گا، تیری آخرت بھی بنا دوں گا. بخاری کی حدیث سنیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے. یہ جو مرگی کا مرض ہوتا ہے نا، یہ انسان کے دماغ پہ اثر کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، اور پھر انسان کا پورا وجود پھڑکنے لگتا ہے. مرگی کا مریض بیچارہ نہ کسی فنکشن میں جا سکتا ہے، نہ کسی تقریب میں جا سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں کب دورہ ہو جائے گا، نہ ڈھب سے بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے. اور پھر اگر مریض ہو عورت، تو عورتیں تو ویسے بیچاری پہلے ہی کم حوصلے والی ہوتی ہیں. عورت حاضر خدمت ہوئی، میری بات پہ غور کرنا ہے آپ نے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، حضور بڑی دیر سے ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں. یا رسول اللہ میں اس طبیب کے پاس آئی ہوں جو کائنات میں سب سے بڑے طبیب ہیں، حضور میرے لیے دعا کر دیں. یا رسول اللہ دعا کر دیں اللہ مجھے شفا دے دیں. حضور مسکرائے اور سرکار فرمانے لگے تو میرے ساتھ ایک سودا نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا حضور وہ کیا؟ سرکار فرمانے لگے جا تجھے اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں، اگر تو کہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، رب تجھے ابھی شفا عطا کر دے گا، اپنا فضل کرے گا. اور فرمایا اگر تو کرے نا صبر، مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اللہ حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے. میرا خیال ہے میرے پیر صاحب آپ کے پیر صاحب کہے نا جی آپ یہ سودا کر لیں شفا چاہیے کہ جنت، نہ کہ حضرت جی تسی شفا دی دعا کرو، جنت بھی اللہ دے گا. یہی ہے نا جواب ہمارا، صحیح کہہ رہا ہوں. آپ یہ والی دعا کریں نا جی، آگے بھی دیکھی جائے گی. لیکن یہ اطمینان قلبی اور چیز کا نام، تزکیہ نفس اور ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سودا کر لے، شفا چاہیے کہ جنت. حضرت انس بن مالک کہتے اس نے 1 منٹ بھی نہیں پورا لگایا سوچنے میں، فوراً بول اٹھی، کہنے لگی سونیا تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی سمیت ہی گزارا کر لوں گی، آپ میرے ساتھ وعدہ فرمائیں اللہ مجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے. یہ ہے اطمینان، یہ ہے قرار. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم سکھ ڈھونڈنے آئے ہیں دنیا میں، ہم رب رسول کے وعدوں پر معاذ اللہ یقین نہیں کرتے، کمزوری دکھاتے. حضور نے فرمایا، اس نے کہا جی میں مرگی سمیت تھوڑا سا تو وقت ہے. سرکار فرمانے لگے جا تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا، رب حساب نہیں لے گا تجھے، بغیر حساب کتاب جنت دے گا.
عرض کرنے لگی حضور پھر دعا کر دیں، جب مجھے مرگی ہوتی ہے نا تو میرے کپڑے ذرا ہٹ جاتے ہیں، دعا کریں کہ میری ستر قائم رہے۔ حضور نے دعا کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی مرضی تکلیف ہوتی تھی کپڑے وجود کے ساتھ جمے رہتے تھے، اطمینان۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہی وہ خاتون، حضرت عثمان غنی کے زمانے تک۔ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مدینے سے باہر سے آتا تھا نا اور کہتا تھا کچھ جنتی دکھاؤ تو ہم اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور ہم کہتے تھے اس کی زیارت کرو، یہ وہ نصیبوں والی عورت ہے جسے دنیا میں مدینے والے رسول نے جنت عطا فرمائی۔ تھوڑا سا اطمینان اپنی زندگی میں لائیں، تھوڑا سا اطمینان۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، بڑے بیمار ہو گئے تھے، پورے وجود میں تکلیف رہتی تھی، بیٹے انتقال کر گئے تھے، کھیت کھلیان سارے ایک ہی وقت میں، پہلے بڑا کچھ تھا پھر ہر چیز چلی گئی، مالک لے گیا۔ 16 سال ہو گئے آپ کو بیمار تھے، آپ کتنے سال بول کے بتانا آپ؟ تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، دعائی کر لیں۔ تو آپ فرمانے لگے تندرستی کتنی دیر رہی، دولت کتنی دیر رہی، مال کتنی دیر رہا؟ کہنے لگی 60 سال۔ تو آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے ہوئے؟ کہنے لگی 16 سال۔ آپ فرمانے لگے ذرا یہ بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے، برابر ہو لینے دے، پھر دعا بھی کر لیں گے، اس کو بھی تو ہو لینے دے نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی سوکھ رہتے ہیں، لیکن وہ جا کے 60 سال کی عمر میں بھی گھٹنے میں درد شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں لے گیا مینوں گوڈا۔ مہربانی فرمائیں، اتنی جلدی آپ، اتنی جلدی؟ تھوڑا رکے تو صحیح نا، مالک ہے وہ جب کوئی تکلیف دیتا ہے تو درجے بھی بڑے ہی بلند کرتا ہے، بڑا نوازتا ہے۔ آپ نے جب یہ کہا نا کہ 60 سال ہوں گے تو دعا کریں گے، تو اللہ پاک نے اسی وقت شفا دے دی، دولت بھی آ گئی، اللہ نے اولاد بھی دے دی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے اہلیہ آپ سے پوچھنے لگی کہ ایوب دکھ اچھے تھے کہ سکھ؟ اب تو آسانی آ گئی، آپ نے پہلے سکھ دیکھے، پھر دکھ دیکھے، اب پھر سکھ دیکھنے، اچھا کیا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے، پر اگر تم مجھ سے پوچھے نا تو دکھ ہی اچھے تھے، وہ اچھے تھے۔ کہا وہ کس طرح؟ آپ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک بار میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے مزے میں گزر جاتے تھے کہ مالک نے حال پوچھا ہے، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا وہ دوبارہ کب پوچھے گا۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، اب سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا، وہ آ رہے ہیں، میں جا رہا۔ ایک شوق ہے، شوق دیدار۔ فرماتے ہیں وہ 12 گھنٹے میں منتظر رہتا تھا دوبارہ کب پوچھے گا۔ کہنے لگے شفا تو ہو گئی، مال تو آ گیا، اولاد تو آ گئی، پر اب وہ میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا، وہ میرا حال تو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ایک تیسری بات بھی عرض کرنی ہے، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ بس جلدی، میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا، کو پتہ ہے آدھے گھنٹے کا ہی قائل ہوں، تو بس آدھے گھنٹے کے قریب، بلکہ تھوڑا سا شاید زیادہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے، تو تھوڑی دیر ہی اور بات کروں گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک آپ کو اور بات بتانی ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، ایک تو حسد چھوڑ دیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور تیسری بات یہ کہ میں نے آپ سے پہلے اجازت لی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ناراض نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے بات کرنے کے لیے، تو میں اگر کوئی تکلیف کسی کو پہنچ جائے تو پہلے معذرت کرتا ہوں۔ اگر سکون لینا چاہتے ہیں نا زندگی میں تو چالاکی کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، کسی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش نہ کریں۔ کنز المال میں حدیث ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، میری اپیل سمجھیں، مجھے یقین کریں اتنے تیز لوگ ملتے ہیں۔ ہم نے 2-4 کتابیں پڑھی ہیں، دنیا شیشے میں اتارتی تھی، ہمیں شیشی میں اتار لیتے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر گئے، کہاں بیچ گئے، کیا ہو گیا، کس طرح کا نظام ہو گیا، اس طرح کا عجیب و غریب معمہ ہو جاتے ہیں، اس طرح کا عجیب و غریب معمہ ہمیں سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو کسی نے ہمارا ریٹ لے بھی لیا، لے کے گھر بھی چلا گیا، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کیا بن گیا، کدھر معاملہ، خدا را۔ یہ چلاکی چھوڑی،
اب آپ بہت تیزی دکھاتے ہیں تو اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. آپ یقین ہم ہر شے تیزی کے ساتھ کرنا چاہتے. چلاکیاں آپ یقین کریں، گھر میں ماں باپ سے چلاکی، کاروبار میں کاروباری لوگوں سے، تاجروں سے چلاکیاں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں سے چلاکیاں. میں کچھ ایسے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو اپنے استاد اور مرشد سے بھی چلاکی کرتے ہیں. ہاں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، کبھی ایک نقطہ فیض نہیں پا سکیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی بارگاہ سے تو فیض وہ پاتا ہے جو اپنا آپ مٹا کے ان کے قدموں میں پیش کر دیتا ہے. کبھی بھی یہ چلاک بننا، تیزی دکھانا، کہانیاں سنانا، شیشے میں اتارنا، کیا کر لیتے. آپ کو پتہ ہے سیاستدانوں کی عزتیں کیوں قائم نہیں رہتی؟ الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا، ان کے چلاکی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، چند دن لگتے ہیں وہ شیشہ سارا ٹوٹ جاتا ہے، کوئی شے نہیں پلے رہتی. کبھی بھی تیزی نہ دکھائیں. ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا اسے بیوقوف سمجھ لیتا ہے تو بیوقوف سمجھ لیتا ہے. اب میں بخاری سے حدیث پیش کرنے لگا ہوں. آپ کہیں گے یہ کس طرح کا عنوان آج شروع کر دیا ہے، پر آپ نے بلایا ہے تو بات تو کرنی ہے نا صاحب. بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص حضور کے قریب آیا، سرکار سے کوئی بات کرتا تو حضور مان لیتے. حضور نے اسے وحی لکھنے پہ بھی خدمت پر لگا دیا. بعد میں وہ ملک شام جا کے مرتد ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کہتا تھا جی میں تو جو انہیں کہتا تھا وہ مان جاتے تھے. وہ کریم تھے، کرم کر رہے تھے، یہ سمجھتے میں تیز ہوں، میں منوا لیتا ہوں، کہانیاں سنا رہا ہوں. کہنے لگا جی یہ بخاری ہے، میں تو جی جیسے کہتا تھا وہ مان جاتے تھے. اللہ اکبر. حضور کو لوگوں نے کہا وہ تو یہ کہہ رہا ہے، اور وہاں جا کے وہ عیسائی ہو گیا. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے زمین اسے قبول نہیں کرے گی. زمین کو ماں پتہ کیوں کہتے ہیں؟ جتنا مرضی گناہ گار دفن کر دو واپس نہیں کرتی. ماں جو ہوتی ہے نا، ماں پتر کو ساری دنیا برا کہے تو وہ نہیں برا کہتی، وہ کہتی میرا تو چاند یہی ہے نا، میرا تو سارا کچھ یہی ہے. زمین کبھی گناہ گار کو واپس، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شرابی کو پھینک دیا ہو زمین نے، میں نے نہیں رکھنا لے جاؤ. اس کو ماں اسی لیے کہتے ہیں کہ جس طرح کبھی کوئی ہو قبول کر لیتی. لیکن وہ حضور کا بے ادب چلاکی کرنے والا، تیزیاں دکھانے والا مر گیا، لوگوں نے زمین میں دفن کیا، سویرے اس کی لاش زمین کے باہر پڑی ہوئی. میں بخاری عرض کر رہا ہوں. لوگ سمجھنے لگے کسی مسلمان نے شاید ایسا کیا. اگلے دن پھر دفن کیا تو لاش پھر باہر پڑی تھی. تیسرے دن پھر دفن کیا تو باہر پڑی تھی. لوگ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا نہیں، یہ قدرت کا معاملہ ہے. کبھی بھی تیزی نہ، مہربانی فرمائیں، کسی سے تو سچ بولیں. عورتیں شکایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں خامد تھوڑے پیسے دے دے گزارا کر لیں گی، سال کا ایک سوٹ لے کے دے دے گزارا کر لیں گی، پر ہمارے ساتھ سچ تو بولے نا. جھوٹ بولتا ہے، جاتا لاہور ہے بتاتا پشاور ہے، جھوٹ بولتے ہیں. یہی حال خامد کہتا ہے بیوی سے کہ تو میرے ساتھ سچ تو بول، تو دیانتدار. ہم چلاکیاں کرتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، بڑے بڑی رنگ. آپ یقین کریں، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو تیزیاں کرتے ہیں. بہت سارے سنگی مجھے کہتے ہیں کہ وہ تو چلاکی کر رہا تھا. میں کیا وہ پیا کرتا سی، انہوں لگا رہن دے، لگا رہے. ہمیں تو پتہ چل گیا نا کون سی کہانی. کبھی بھی زندگی میں تیزی نہ دکھائیں. سنیں درویشوں کا طریقہ کیا ہے، رب کے بندوں کا طریقہ کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضور نے تعریف کی، فرمایا یہ عمر کا بیٹا عبداللہ نیک آدمی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، غلام آپ کے پاس کافی تھے. غلام چونکہ خریدے جاتے تھے تو یہ کچھ عرصہ پہلے کو پوچھتا تھا نا مال کتنا ہے، تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے مال کا، جاتے مال ڈنگر کتنا ہے. کیونکہ بھینس اگر کسی کے پاس 4 لاکھ کی ہے اور 4 بھینسیں ہیں تو 16 لاکھ ہے، 5 بھینسیں ہیں تو 20، ایسے ہی ہے نا جی. تو یہ مال اسی طرح ہوتا تھا. تو وہ کیونکہ غلام خریدے جاتے تھے، تو اگر سمجھ لیں کسی نے 4 لاکھ کا غلام خریدا، اس کے پاس 5 غلام ہیں تو 20 لاکھ روپیہ. لوگ پوچھتے تھے کتنے غلام ہیں، کیونکہ لوگ بکتے تھے. یہ تو میرے رسول کا کرم ہے کہ سب کو آزادیاں عطا فرما دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کافی سارے غلام تھے. تو جو غلام رات کو تہجد پڑھتا نا، زیادہ نمازیں پڑھتا، اللہ اللہ کرتا، عبداللہ ابن عمر اسے آزاد کر دیتے. کہتے یار نیک بندہ ہے، ہم نے غلام بنایا ہوا ہے، جا تو آزادی سے اللہ اللہ کر. کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا، کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ جھوٹ موٹ کی لمبی نمازیں پڑھنے لگے.
کچھ غلام جھوٹ موٹ کی لمبی نمازیں، وہ بلا وجہ اٹھ جاتے رات کو، وہ تھوڑی سی نمازیں تیز کرتے، عبداللہ ابن عمر آزاد کر دیتے۔ آپ کے صاحبزادے ایک دن کہنے لگے حضور وہ جو آپ کو دھوکہ دے کے گئے ہیں نا، جاتے ہیں وہ، جا کے بعد میں فرض بھی معاذ اللہ پورے نہیں پڑتے، یہاں تہجدیں پڑھتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ بھولے آدمی ہیں، آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے یار کوئی مال کے نام پہ دھوکہ کھاتا ہے، کوئی دولت اور شہرت کے نام پہ دھوکہ کھاتا ہے، مجھے تو وہ رب کی عبادت کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا جو مجھے میرے رب کے نام پہ دھوکہ دے میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ انہیں کہ دو دیں دھوکے جتنے دینے ہیں، میں دھوکہ کھانے کو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں نا تو دیں، صبح دیں شام دیں، میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں، میں ہوں نا تیار دھوکہ کھانے کو، وہ دیں دھوکہ۔ میرے دوست یاد رکھیں ہماری بڑی تیزیوں نے ہمیں بے سکون کر دیا، چلاکیاں، کہانیاں، سٹوریاں، آپ کسی کو چھیڑ نہیں، اللہ جانتا ہے وہ ایسی ایسی کہانی۔ اور میں تو چونکہ میرا زیادہ پبلک ڈیلنگ ہے مجھے تو بڑا ہی پتہ ہے۔ اور ایک دن میرے ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے تھوڑا بڑا ہی حوصلہ ہے، میں کیا حوصلہ نہیں، میری ٹریننگ سمجھ لیتے، اس لیے کہ اب کس کس کو آپ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کس کس کو آپ روکیں گے، کس کس کو آپ پکڑیں گے، ایسا نہ ہو تنہا ہی رہ جائے۔ ایسی کہانی لوگ بناتے ہیں، نہ ایسا کریں، تکلیف ہوتی ہے، آپ کے بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے، گھر والوں کو۔ آپ سادی بات کریں، سچی بات کریں، دیانت کی بات کریں، پرہیزگاری کی بات کریں۔ سچ بول کے نا، جھوٹ بول کے جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کے ہار جائے، ہار جاؤ پر سچ بولو، آپ کھری بات کرو، سچی بات کرو، کبھی بھی اپنی زندگی ہے۔ دیکھیں نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، تو کپڑے میں کوئی نقص ہوتا تھا نا تو گاہک جب کپڑا پسند کرنے لگتا تھا تو پہلے بتاتے اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس کو ذرا دھیان سے خریدنا، یہ کپڑا ٹھیک نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں آپ کس طرح کے تاجر ہیں، آپ نقص بتا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے دنیا تو تھوڑی دیر کی ہے نا، میں نے بندے نہیں راضی کرنے، میں نے اپنا رب راضی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو صحابی آئے، ایک کہنے لگا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، دوسرا کہنے لگا میرا ہے۔ وہ بھی دلیل دیتا تھا، یہ بھی دلیل دیتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی زیادہ تیزی دکھائے اور اپنے حق میں فیصلہ کرا لے، لیکن یاد رکھنا یہاں تو فیصلہ کرا لے گا، صبح قیامت مشکل میں آ جائے۔ وہ دونوں ہی چھوڑ گئے، دونوں ہی چھوڑ گئے، تیزی نہ دکھائیں۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے تو دو بندے زمین پر لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا، ایک کہہ رہا تھا میری ہے، دوسرا کہہ رہا میری ہے۔ بابا جی آپ جا رہے ہیں، آپ ہی کو فیصلہ کر دیں۔ تو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی فرمانے لگے زمین سے نہ پوچھ لیں کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جناب پوچھ لیں۔ تو آپ نے زمین پہ اپنی ہاتھ میں چھڑی تھی زور سے ماری، فرمانے لگے تو خود کیوں نہیں بتاتی تو کس کی ہے، اس کی ہے کہ اس کی ہے؟ تو زمین بول کے کہنے لگی حضور دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، میں ان دونوں کی نہیں ہوں، یہ دونوں ہی میرے ہیں، تھوڑا وقت رہ گیا میرے اندر ہی آنے والے ہیں۔ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے چلاکی کر کے سونے کا تو نہیں نہ بن جانا، جو ہے نا وہی رہنا ہے نا۔ میاں صاحب کہنے لگے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے، کون سا رٹا کون سا جھگڑا؟ مہربانی کریں، تین باتیں عرض کی ہیں، اگر سکون چاہتے ہیں ایک تو حسد بغض کینہ چھوڑ دیں، دوسرا میرے عزیز مہربانی فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈریں اور کوشش فرمائیں رب کی رضا پہ راضی رہنے کی، اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے مہربانی کریں سادی بات کریں، سچی بات کریں، کوئی تیزی نہ دکھائیں، کوئی چالاکی نہ کریں، کوئی کسی قسم کی کوئی سٹوری اپنی زندگی میں نہ چھیڑیں۔ آپ یقین کریں رب رسول اس بندے سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں جو سچ بولتا ہے، جو خاموش رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو چپ کر گیا وہ تو نجات پا گیا۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ خوبصورتیاں لائیں، پھر دیکھیں رب کریم کتنا نوازتا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ قبول فرما لے، جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد۔ پروگرام چلے گا جی آگے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ
کتنی پیاری محفل سجائی گئی، کتنے کثیر لوگ آئے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے عرش و فرش کے مالک، تقوی کا نور عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، مسجد کا پیار عطا فرما، سرور قلبی نصیب فرما۔ بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے، مالک بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے۔ امت مسلمہ کو زمینی آفات آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ مالک کریم تم مہربان ہے، اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق ڈھلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جن دوستوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا